ختم کر دیں گے اور ختم ہو جانے والی ہیں یہ۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے اس میں قیامت کی بڑی علامتیں، اور قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ اس میں کافی مسائل ہیں، کافی چیزیں ہیں اس میں، تو زیادہ وہ آپ کے لیے زیادہ وہ چیزیں ضروری بھی ہیں، اور اس میں علمی لحاظ سے زیادہ فائدے کی بھی ہیں بڑی بڑی جو علامتیں ہیں، کیونکہ اس میں سارے یہ مسائل آتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے تعلق سے، مہدی کے تعلق سے اور دجال کے تعلق سے، تو یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں، تو تفصیل سے انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ کچھ علامتیں رہ گئی ہیں، ہم اسے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اس میں سے آج جو علامت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ علامت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ بات ہے کہ چوپائے یا درندے یہ انسانوں سے کلام کریں گے۔ میں پوری حدیث نہیں لکھ رہا ہوں، صرف جو علامت ہے وہ آپ کو لکھ دے رہا ہوں کہ کلام السباع من الناس، مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں اور اس کو شیخ احمد شاکر نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسرا ہے اجزاء البدن، تکلم الانسان، انسان کے اپنے جسم کا حصہ ہی اس سے بات کرے گا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے۔ اور اس کو روایت مسند احمدی کی یہ روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے اس کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں۔ کس کے پہلے کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ اور دوسری حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری۔ الفاظ میں نے پورے نہیں لکھے، صرف میں آپ کو یہ علامت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ چوپائے انسان سے بات کریں گے، یا کئی درندے جس کو وائلڈ اینیمل خاص طریقے سے کہتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ٹائیگر، اس طرح کے جو ہے جو چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں انسانوں کو، ان کے بارے میں سبا عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جانور انسانوں سے کلام کریں گے، بات کریں گے، انسانوں سے ان کا بات کرنا۔ بہرحال یہ ایک اچنبے کی بات ہے، تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ دوسری حدیث ہے، اس میں یہ بات ہے کہ انسان سے خود اس کا اپنا حصہ، جیسے ران کے بارے میں اس کو فخذ کہتے ہیں، ران میں پیر کا اوپر کا حصہ، یہ اس سے بات کرے گا۔ انسان کے جسم سے تعلق رکھنے والا کپڑا بھی، جوتا بھی، تو اس کے جوتا اس سے بات کرے گا، اسی طریقے سے اس کا کپڑا اس سے بات کرے گا، اس کا کوڑا جسے لے کر کے وہ جانوروں کو مارتے تھے اس زمانے میں، یا انسانوں کو بھی مارتے تھے، وہ بھی اس سے بات کرے گا۔ یہ بھی قیامت کے قریب ہوگا۔ میں عربی میں وہ الفاظ بیان کر کے ترجمہ بھی آپ کو سب کر دیتا ہوں۔ وفی روایت اللہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی ایک روایت جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں ایک قصہ جو اس سے پہلے والی حدیث میں اسی کتاب میں ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تقوم الساعۃ حتی یکلم السباع الانس، کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے۔ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ درندے
انسانوں سے بات کریں گے. وَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ عَضَبَةُ صَوْتِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ. کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی سے اس کا اپنا کوڑا، صوت کہتے ہیں کوڑے کو، وہ بات کرے گا. جو ہاتھ میں لے کر کے آپ جانوروں کو مارتے ہوئے دیکھے ہوں گے، جو بگھی وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو مارتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جوتے کا تسمہ، اس کو شراک بولتے ہیں، اس کا اپنا جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا. اور اسی طریقے سے اس کی اپنی ران، جسم کا یہ حصہ جو پیر کا یہ حصہ ہے، یہ حصہ بھی اس کو بات کرے گا، بتائے گا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے کیا کیا ہے، اس کی بیوی کا کیا معاملہ رہا ہے، اس کے گھر والوں کا معاملہ کیا رہا ہے، وہ اس کو بتائے گا. تو یہ انسان کے جسم کا یہ حصہ وہ بات کرے گا، یعنی ران، یا اس کا جوتا بات کرے، یا اس کا کوڑا اس سے بات کرے، یا درندے انسانوں سے بات کریں. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں شمار کیا ہے. اور یہ علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایسی علامت ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو کافی تعجب کی بات بھی لوگوں کے لیے رہے گی. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں قیامت کے بالکل قریب کے ہی جو ہے یہ علامتوں میں سے یہ علامت ہوگی یہ کہ بالکل قریب کا جب وقت ہو جائے گا، اتنا قریب کا. ویسے درندوں کا بعض انسانوں سے باتیں کرنا یہ پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ کرامت کے طور پہ نہیں، وہ تو رسول سے جب ہو تو رسول کے علاوہ کبھی بھی یہ جس کو معجزہ بولتے ہیں، جب رسول کے ساتھ ہو تو معجزہ بولتے ہیں، اور رسول کے علاوہ کسی سے ہو تو اسے کرامت بولتے ہیں. جیسے بعض صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی بات ہوئی کہ ان سے جو ہے بات کیا تو اس کو کرامت بولتے ہیں. پھر جو ہے اور نبی کے ساتھ ہو تو نبوت کے دلائل میں سے وہ جو ہے دلیل ہوتی ہے. تو ایسا ہوا ہے پہلے کبھی، لیکن قیامت کے قریب یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، عام لوگوں سے بھی جو ہے یہ درندے بات کرنے لگیں گے. حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس طریقے سے بات کریں گے، اور وہی قیامت کی علامت بنے گا. اور انسان کی جسم کا بات کرنا یا اس کے کوڑے کا بات کرنا، یہ ساری چیزیں بھی قیامت کی ایسی علامت ہوگی کہ جس کے سامنے یہ چیز ہوگی یقیناً وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی ہے، اور بالکل قیامت کے قریب ہی یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہوں گی. اندازے کے لحاظ سے یہی ہے کہ چیزیں اسی وقت ظاہر ہوں گی. تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے. قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی بڑی آزمائشوں میں پڑے گا، بڑی آزمائشوں میں. کبھی کبھی آزمائش اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آدمی موت کی بھی تمنا کرے گا. سخت آزمائش کی وجہ سے پریشان ہو کر کے آدمی کس کی تمنا کر سکتا ہے؟ موت کی تمنا کرے گا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. اور کتاب الفتن میں اشراط الساعہ میں یعنی قیامت کی علامتوں میں اس کو پیش کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ میں پیش کر کے ترجمہ کرتا ہوں، لکھوں گا نہیں، کہ لا تقوم الساعۃ حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی کے قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا. یہ ہے. تو اب اس کی جگہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو موت آ گئی ہوتی. یہ لوگوں کی خواہش ہو جائے گی. کیوں خواہش ہو جائے گی؟ کثرت سے فتنے ہونے کی وجہ سے، آزمائشوں میں پڑنے کی وجہ سے. آزمائش میں پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اٹھا لے، یہ انسان کے لیے بہتر ہے. ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے. تو قیامت کے قریب اتنی زیادہ آزمائش میں لوگ پڑیں گے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی خواہش ہوگی کہ کاش اس کی جگہ پر، قبر والے کی جگہ پر وہ ہوتا اور قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا ہوتا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا. اس کے بعد یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ والذی نفسی بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی، حتی یمر الرجل علی القبر، یہاں تک کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر۔ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو لوٹنے لگے گا قبر کے پاس، یہ تمرغ اسی کو کہتے ہیں، جیسے جانور کو آپ دیکھیں ہوئے کہ زمین میں ایسے لوٹتے رہتے ہیں، ویسے آدمی قبر کے پاس لوٹے گا اور کہے گا، کیا کہے گا؟ کاش اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا۔ کیوں ایسا ہے؟ آزمائش کی وجہ سے، اتنی آزمائشیں ہوں گی کہ آزمائشوں کی وجہ سے آدمی کو یہ خواہش ہوگی کہ کاش اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا۔ یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں، جو اس کے تعلق سے قیامت کی علامتوں کے تعلق سے، یہ ساری باتیں اسی لیے تھیں، اسی لیے بیان کی جا رہی تھیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جیسے جیسے یہ علامتیں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں ویسے قیامت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے اور علم کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آتی رہی ہیں۔ اس کے بعد کچھ علامتیں ہیں، میں ایسے ہی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ یہ علامتیں اس کے بارے میں یہ رہتا ہے کہ ظاہر ہوئیں یا ہونے والی ہیں، مسائل رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ روم کا بہت زیادہ ہو جانا یا مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہونا، اس کے بارے میں جو ہے چیزیں جو ہے احادیث میں آتی ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی علامتوں میں سے قسطنطنیہ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اس کے فتح کے تعلق سے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کیا پہلے جو ایک مرتبہ یہ چیز ہو گئی وہی ہے یا قیامت کے قریب یہ چیز ہونے والی ہے، اس کا جو ہے تھوڑا مسئلہ رہتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ جنگ کا بھی معاملہ ہے، قیامت کے قریب بھی یہ چیز ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی یہ معاملہ ہے ان کے ساتھ جنگ کے تعلق سے۔ تو میں اب جب بڑی علامتیں بیان کروں گا تو اس میں یہ چیزیں آپ کے سامنے کچھ آئیں گی، جو بڑی علامتیں جو بالکل قیامت کے قریب میں جو بڑی بڑی علامتوں میں آنے والی ہیں، تو اس میں یہ چیزیں آپ کو جو کچھ اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ اشارہ اس کی طرف آئے گا۔ چھوٹی علامتیں سمجھیے کہ جو ہم کو پیش کرنا تھا ہم نے پیش کیا، کچھ ہیں اس میں جو بڑی علامتوں کے ضمن میں خود بخود آ جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی جی مسلمان جو کنٹریز سیاست کا الگ حصہ چل رہا ہے، ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے مسلمان ختم ہو جائیں گے قیامت کے قریب قریب، اور جیسے کہ نام کے مسلمان رہتے ہیں، اس کے جتنا بھی قیامت کا وقت جتنا بھی قریب آئے گا، جتنا بھی قریب آئے گا، اتنے ہی ایمان والے آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ تو قیامت کی جو بڑی علامتیں اس کے ضمن میں یہ بات بھی آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ حدیث ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا رہ جائے گا۔ تو ہمیشہ جو ہے قیامت یہ برے لوگوں پر قائم ہوگی، اس طرح کی باتیں احادیث میں آتی ہیں۔ وہ کافی جو ہے دین رہے گا، اس کے چیزیں رہے گی، اس لیے میں نے کہا جب بڑی علامتیں آئیں گی تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے جو آئیں گی، جو کچھ علامتیں اور رہ گئی ہیں تو اس میں آ جائیں گی۔ تو یہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، یہ آتا ہے لفظ اللہ اللہ۔ تو بعض صوفیہ اسی حدیث سے جو ہے وہ اللہ اللہ یعنی صرف کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ حالانکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے، مطلب یہ نہیں کہ اللہ کہنا ہے۔ تو اسی سے وہ لے کر کے انہوں نے کیا کیا؟ ذکر اللہ اللہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ اللہ بھی ہوتے ہوتے صرف کیا رہ گیا؟ ہو رہ گیا بس۔ وہ واقعی جبکہ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھا ہے اسی حدیث کے بارے میں ہے یہ اثر، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ صرف اللہ کوئی ذکر نہیں ہے، جتنے بھی اذکار آئے ہوئے اللہ کے ساتھ کچھ رہے گا، اللہ اکبر رہے گا یا الحمدللہ رہے گا، سبحان اللہ رہے گا، لا الہ الا، کچھ نہیں رہے گا، صرف اللہ، جیسے صوفیہ کرتے ہیں ایسا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں یا حدیث میں، صرف اللہ بول کر کے۔ تو وہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے اس حدیث کے اندر تو نہیں کوئی رہ جائے گا۔ تو یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں یہ چیزیں بھی آئیں گی۔ جو حالت دیکھیں گے، جو جو نام گزرے جی ہاں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے
शायद गुलामों को कोई मान देखते ही नहीं। لیکن جتنا جو ہے قریب آئے گا قیامت کا وقت اتنا ہی یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، برائی بڑھتی جائے گی ان لوگوں میں، کم نہیں ہوگی، وہ بڑھتی جائے گی، علم کم ہوتا جائے گا اور جاننے والے لوگ کم ہوتے جائیں گے، عالم کہے جائیں گے لیکن ان کے اندر وہ علم نہیں رہے گا۔ تو اتنا جتنا قریب آئے گا قیامت کا وقت اتنا یہ چیزیں بڑھتی ہی جائیں گی۔ یہ حدیثوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی اور برائی بھی بڑھتی جائے گی، کمی نہیں ہوگی برائی میں۔ ہاں، جتنی بھی چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں ان سب کے ذریعے سے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، برائیوں کے کم ہونے کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ جو برائیاں پہلے نہیں سنتے تھے وہ بھی اب ان چیزوں کی وجہ سے سننے میں آتی ہے۔ جی جی اب اس میں کیا ہے کہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، یہ پہلے یہ جنگ پہلے ہو چکی ہے اور مسلمان اس علاقے کو قسطنطنیہ کو فتح کر چکے ہیں۔ تو جو حدیثوں میں آتا ہے کیا وہ وہی ہے یا قیامت کے قریب دوبارہ یہ چیز ہونے والی ہے، یہ تھوڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ مسئلہ ہوگا تو بہت قریب میں وہ آئے گا انشاءاللہ، قیامت کے قریب کی علامتوں میں سے، ورنہ پہلے یہ جنگ ہو چکی ہے اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور فتح بھی مسلمانوں کو ہو چکی ہے اس پہ جو۔ جی جی بس کیا جائے اصل جی ہاں قیامت کے قریب بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں نہیں وہ تو باقی ہے، وہی یہودیوں کے ساتھ جنگ کی بات میں نے آپ سے کہا کہ ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا جب بعد میں اس یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی تو کائنات کا ایک ایک ذرہ ان کے خلاف ہو جائے گا، یہاں تک کہ کوئی درخت ہو اس کے پیچھے چھپیں گے تو بھی بولے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو مار دو آ کر کے۔ کوئی دیوار کے پیچھے چھپیں گے تو وہ تو ابھی باقی ہے۔ جی ہاں ایک پیڑ ہے جو سوائے ہاں ہاں اچھا، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے بتایا، اس وقت تھا جب کہ ہم مدینے میں پڑھتے تھے، اس وقت کی بات ہے یہ، کہ وہاں کے بعض مشائخ نے یہ بات بتائی کہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو اسرائیل میں، فلسطین کی بات نہیں، جو یہودیوں کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، ایک پیڑ ہے اس کے بارے میں کہا درخت غرقد، وہ نہیں بتائے گا، تو ابھی وہ لوگ اسی پیڑ کو زیادہ لگا رہے ہیں وہ کاٹنے کا نہیں بلکہ اسی کو زیادہ لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں بتائے گا وہ کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، یعنی اس کو بول کر کے لوگ کہتے تھے اتنا یقین ہے ان لوگوں کو کہ جو حدیث میں آیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے ابھی سے جو ہے اس کو لگا رہے ہیں وہ لوگ جو جی جی وہ فلسطین کے جو پیڑ ہوں گے اس کو کاٹ رہے ہوں گے اور دوسرے درخت، لیکن ایک خاص درخت ہے، درخت بول دے گا، ایک خاص درخت ہے اس کو غرقد بولتے ہیں، وہ نہیں بولے گا، تو وہ لوگ اس کو زیادہ لگا رہے ہیں، ابھی وہی درخت لگا رہے ہیں، وہ نہیں بتائے گا، دوسرے پیڑ بتا دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت